کسی چیز کے بارے میں کلیم کرے کہ یہ مجھے آتی ہے، یہ مجھے پتا ہے، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو آتی ہے؟ کہ جب تک وہ چیز آپ کے وجود سے ظہور نہ کرے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز آپ کو؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی میری زیارت ہو گئی، میں زیارت کر کے آیا ہوں، ہو گئی، یہ زیارت ظہور کرے نا آپ کے وجود سے، آپ کو لوگوں کو بتانا نہ پڑے آپ کہاں سے، لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ آپ کربلا سے آ رہے ہیں۔ یہ زیارت تو ایسے خود بتائے کہ یہ کون ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم رضوان محترم، میں آپ کو تو خدا نہ خواستہ کچھ کہہ نہیں سکتا اپنے آپ کو، کیونکہ میٹرلسٹک ورلڈ میں گم شدہ ہے اور ہر چیز کو اسی مادے کے حساب سے کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ یہاں معاملہ مادے کا نہیں، یہاں کوئی اور معاملہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ میٹرلسٹک کمپیریزن بھی کریں تو کسی ایک جگہ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے فزیکل، اس فزیکل کیپیسٹی سے زیادہ وہاں لوگ آ نہیں سکتے، اور اگر آ بھی جائیں تو حاصل وہ نہیں کر سکتے کہ جو فزیکل بھی اسے چاہیے۔ لیکن یہ تھوڑی سی جگہ ہے جس میں شاید ہزاروں آ سکتے، جو اس کی اوریجنل کیپیسٹی ہے فزیکل وہ ہزاروں کی ہے، مگر یہ اتنا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ اس میں کروڑوں سما جاتے ہیں۔ یہ فزیکل معاملہ نہیں ہے، مطلب آپ کسی ایک جگہ میں جب اس کتنے حدود ہے، یا مثلا اگر آپ یہ حصہ دیکھیں، مثلا یہ باب بغداد سے لے کر تو شارع جو ہے وہ جمہوری ہے، اس طرف جو ہے وہ باب خان ہے، وہ کتنا کلومیٹر حصہ ہے؟ اس پورے اس کلومیٹر کی تو ساری کہانی ہے، اس کلومیٹر میں کتنی پبلک آئے گی ایک وقت میں، لیکن کیوں؟ کیونکہ فزیکلی ہمارے پاس نہیں ہم ڈیفائن کر سکتے، کیونکہ بہرحال بہت سے معاملات میں ملا صدرہ جیسے فلاسفر بھی خاموش ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں کو جب دین نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے۔ اب بہت سی جگہوں پر عالم برزخ میٹرلسٹکلی پروف نہیں ہو سکتا، مگر جب تک خود انسان شہود کی منزل پہ نہ پہنچے، خود نہ دیکھے چیزوں کو، وہ خود بلیف نہ کرے، دوسروں کو بلیف نہیں کروا سکتا۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جتنے دن تم کربلا میں ہو یہ دن تمہاری زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اب یہ کیسے کاؤنٹ نہیں ہو رہے؟ میں 4 دن 3 دن 5 دن 2 دن جتنے دن بھر ہوں تو صحیح۔ اب کاؤنٹنگ فزکس کیسے کاؤنٹ کرتی ہے؟ فزکس کاؤنٹ یہ نہیں کرتی کہ آپ بڑے ہو رہے چھوٹے ہو رہے، فزکس اور ٹائم جو ہے وہ ڈائمینشن کے ساتھ ہے۔ جب ایک چیز ڈائمینشن رکھتی ہے اور 2D 3D اسپیس رکھتی ہے تو اس کو جگہ چاہیے، جب اس کو جگہ چاہیے اور وقت اس کا گزر رہا ہے۔ اب یہ ممبر یہاں 5 سال سے پڑا ہوا ہے تو اب یہ 5 سال کا ممبر ہو چکا ہے، کیونکہ ٹائم پاس ہو رہا ہے اس کے بعد۔ اب ہم 4 دن رہے 3 دن رہے، اب ٹائم پاس ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہ 4 دن ہماری زندگی میں کون؟ مثال کے طور پر کسی نے 50 سال 4 دن زندہ رہنا تھا، 4 دن کربلا میں رہے، یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ 50 سال 4 دن وہ اور رہے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہے کیونکہ ہم حسین کو سمجھے نہیں ہے۔ جو حسین ہمیں ٹائم اور اسپیس سے باہر نکال دے اسے امام کہتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ امام ہمیں ٹائم زون سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی ہم کسی اور وادی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم اس ٹائم کسی اور زون میں، اس زون کی کیفیت کچھ ہو۔ ابھی آپ اتنے مغموم کیوں ہیں؟ میں ذرا سے 2 جملے بولوں گا آپ کی آنکھیں پھٹ پڑے، اگر آپ کہیں اور اس طرح اتنے مغموم نہیں ہوتے۔ یہ جو آپ دیوانوں کی طرح حرم کی طرف چپکے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اور زون، یہ کوئی اور وادی ہے، یہ جہاں امام ہمیں لے کر آیا ہے، وہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ آپ کو اسٹریس نہیں دوں گا، بہرحال سب تھکے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ روانہ ہونا شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے زیادہ محترم، ایک مادہ یعنی اس کی باڈی ہے، ایک اس کی روح ہے، روح جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے۔ یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو یہ انسان کی مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے روح باہر نکال دو، انسان گر گیا۔
اور جب انسان سوتا ہے تو موقتاً موت ہے وہ بیسیکلی. کیوں؟ کیونکہ روح منقطع ہوتی ہے کمپلیٹلی نہیں, تھوڑی سی, تھوڑا اس کا رہتا ہے. یہی وجہ کہ جب آپ اٹھاؤ تو فوراً انسان اٹھ جاتا ہے, روح کہیں اور ہوتی ہے واپس آتی ہے لیکن ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب انسان مر جائے تو باڈی سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب جب تک دونوں ساتھ ہیں تو حیات ہے, جو ظاہری حیات ہے. اب ہم اپنے ظاہر کو خوراک دے رہے ہیں, لباس دے رہے ہیں, کپڑے بنا رہے ہیں, نہا رہے ہیں, خوشبو لگا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. یہ ظاہر ہے, یہ ظاہر ہے. جو دوسرا ہے جو میٹر نہیں ہے, جسے ہم سول کہیں, بعد میں بعض علوم اسے نفس کہے, اس کو خوراک کی ضرورت ہے. کیا اس کی خوراک کا انتظام کیا ہم نے؟ وہ انسان کو دونوں چیز ہے. اب قرآن جو ہے وہ اسی طرح ہمیں اشارہ کر رہا ہے. اب قرآن دیکھیں, آپ قرآن اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ دو مرکب دو چیزیں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا, قرآن ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کہ ہم نے انہیں عقل دی ہے, لا یفقہون بہا, یہ ان سے سوچتے نہیں ہے, مگر عقل تو سب کے پاس ہے, مگر سوچتے بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز ہے. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے اسے آنکھیں دی ہیں, لا یبصرون, یہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے. ہم نے اسے کان دیے, لا یسمعون بہا, یہ ان سے سنتا نہیں ہے. یعنی ہے, اس کا مطلب ہے کہ صرف ظاہر میٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک اور پیرالل سسٹم ہے جس نے تفکر کرنا ہے, جس نے دیکھنا ہے, جس نے سننا ہے. اور انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے, انسان نے کبھی بھی عرش الہی کی آوازوں کو نہیں سنا. قرآن ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض, زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں. یہ تسبیح کبھی مجھے آواز آئی, کبھی یہ ذکر. ہمارے استاد نے واقعہ سنایا کہ ایک طالب علم درس میں جاتا تھا, اس کا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا. اس نے کہا وہ درس آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں, کہا میں جاؤں گا. چلا گیا, درس میں بیٹھا, استاد بیٹھا, شاگرد اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور سب خاموش ہے. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 25 منٹ گزرے, کہا جی درس ختم ہو گیا. اب یہ گیا تھا, یہ کہنے لگا یہ کون سا درس ہے, نہ کچھ بولا گیا نہ کچھ سنا گیا. لیکن جیسے باہر نکلا تو جس روڈ پر جا رہا تھا وہ استاد آگے آگے جا رہا تھا. اس نے کیا دیکھا, چلتے ہوئے درخت جو کنارے پر چھوٹے چھوٹے سے پودے ہیں ان میں سے ذکر کی آواز آ رہی ہے, لا الہ الا اللہ. اس استاد نے مڑ کر دیکھا اور کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے, کیونکہ باطن کو آن کرنا یہ آف ہے, ایسی توجہ نہیں ہے. علم نور, علم نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اور یہ نور جو علم کی صورت میں کہاں آئے گا, کیسے اترے گا؟ اس قلب پہ اترے گا جو قلب پاک ہوا. یہ نور وہی تجلی کرتا ہے, اسے جگہ چاہیے. وہ یہ جگہ کون دے گا؟ ہم کب متوجہ ہوں گے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یہاں شمع گل ہو گئی اور کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی کہ گردنیں کٹ رہی تھی مگر تکلیفیں نہیں؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی تو چیز ہے, کوئی تو بات ہے اس حسن میں, اس جمال میں کہ جسے سب کربلا میں دیکھ رہے تھے.